الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس ما آتاهم من فضل ربه فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، ایک سلسلہ کلام کا نقطہ آغاز پیش نظر مشاہدے کی ایک الجھن کہ جب صفات و کمالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں افضل ترین ہستیاں محمد و آل محمد علیہ السلام. کون سی فضیلت انسانی ہے اور کون سا کمال بشر ہے جو ان ہستیوں کی ذات میں موجود نہ ہو. دوسری طرف خوبی کا، کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جہاں خوبی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اسے بہر طور انسان فطرتاً اس کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے. ان سے زیادہ صاحب فضائل کوئی نہیں، اس لیے ان سے زیادہ محبوب ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہی ہستیاں سب سے زیادہ اہل دنیا کے کیے ہوئے مظالم کا نشانہ بنتی رہیں. ظلم و ستم تو تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی شخصیت ناپسند ہو، کسی کو ضرر پہنچانا چاہتا ہو، نقصان پہنچانا چاہتا ہو انسان، تبھی تو ظلم کرتا ہے اس پر. یہ کیا کہ جن ہستیوں سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی ان سے سب سے زیادہ عداوت کیوں کی گئی؟ غور طلب بات صرف یہ ہے کہ بظاہر جس نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، دیکھیے پسند کے لیے، کسی کو محبوب قرار دینے کے لیے کچھ صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ خوبی ہوگی تو پسندیدہ ہوگا. آپ کے سامنے کسی کا تذکرہ شروع کروں اور یہ کہوں کہ ایک صاحب ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، ابھی واقعہ یا ان کے ساتھ بیتی ہوئی بات میں نے نہیں بیان کی، صرف اتنا کہا کہ بہت شریف آدمی ہیں، اس لفظ نے ہی آپ کے دل میں ان سے ایک قسم کی انسیت پیدا کر دی. اب جو کچھ بھی میں بتاؤں گا وہ آپ ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سنیں گے کہ اچھا شریف آدمی ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے. صرف یہ احساس کہ خوبی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ محبت ہو گئی. ایک تو محبت کا سبب
خوبی کا ہونا. دوسرے زندگی میں اگر کسی نے احسان کیا ہو، ہم سے بھلائی کی ہو، نیکی کی ہو، تو اس نیکی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس ذات کے لیے شکریہ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہو کہ اس نے تو مجھ سے نیکیاں کی ہو، بدلے میں مجھ سے کچھ نہ لیا ہو. تو میں کہوں گا کہ جناب فلاں وقت یہ میرے کام آئے تھے اور آج تک انہوں نے کبھی اپنے احسان کا تذکرہ نہیں کیا، مجھ سے کچھ طلب میں بدلے میں نہیں لیا، تو اب میرا فرض ہے کہ ان پر اگر کوئی وقت آئے تو میں ان کی مدد کروں، ان کے کام آؤں. اگر آل محمد کو دیکھیے گا تو یہ تینوں پیمانے ان سے بہتر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. نہ فضائل میں کوئی ان جیسا، نہ احسان میں، اور نہ یہ کہ دیتے رہے لیا نہیں. ان کی قربانیاں اگر دیکھیے، اور وہ قربانیاں اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں. ایک فقط کربلا کا پہلو ذہن میں رکھیے، قربانیوں میں کوئی کمی رہی ہے، لیکن یہ قربانیاں کس لیے تھیں؟ حسین کے اپنے لیے. کربلا نے کون سا ایسا اعزاز ہے جو حسین کے توشہ اعمال خیر میں، جس کی شمولیت نے حسین کے وزن کو بڑھا دیا ہو؟ جتنے مرتبے، جتنے عہدے، جتنے مقامات، جتنے مناصب حسین کے لیے تھے، اس میں کربلا نے کیا اضافہ کیا؟ کربلا سے پہلے فرزند رسول تھے کہ نہیں تھے؟ سبط رسول تھے کہ نہیں تھے؟ جوانان جنت کے سردار تھے کہ نہیں تھے؟ سوارے دوش رسالت تھے کہ نہیں تھے؟ دوران سجدہ پشت رسول پر اگر آ جائیں تو ان کی خاطر رسول کے سجدوں کو طول دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا؟ علی و سیدہ سے جو نسبت تھی وہ کربلا سے پہلے ہی تھی نا. فرزند علی ہیں، فرزند سیدہ ہیں. جتنے اعزاز آپ دیکھیے گا، جتنے کمالات شخصیت دیکھیے گا حسین علیہ السلام کی زندگی کے، وہ سب کربلا سے پہلے ہیں. اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار نہ رہتے؟ ارشاد رسالت تھا میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، چاہے قیام کریں، چاہے قعود کریں، بیٹھ جائے یا کھڑے ہوں، ہر صورت میں امام ہیں. تو امامت تو پہلے عطا ہو چکی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ کربلا کا معرکہ ہو تو امام بنیں گے. ساری دنیا کا مقصد جنت ہے، وہ جنت پہلے ہی نہ صرف عطا ہو چکی ہے، سرداری وہاں کی حاصل ہو چکی ہے، چاہے کربلا ہو یا نہ ہو. اب جو کچھ کربلا میں ہوگا وہ حسین کے لیے نہیں ہوگا، وہ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے. اور کربلا میں کیا ہے؟ قربانیاں ہی قربانیاں. تو اب یہ ساری قربانیاں حسین کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمارے دین کے تحفظ کے لیے. حسین کا اپنا دین خطرے میں نہیں تھا، یہ بھی غور فرما لیجئے. بتائیے کیا حسین کربلا میں نہ آتے تو یزید حسین کو نماز پڑھنے سے روک دیتا، روزہ رکھنے سے روک دیتا، حج کی سعادت سے روک دیتا؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یزید تو نہ روکتا، کربلا کے امتحان نے یا کربلا میں آنے کی ضرورت نے حسین کو بہت سی عبادتوں سے محروم کر دیا. ارے بھائی حج چھوڑنا پڑا تھا حسین کو کہ نہیں؟ اپنا حج یزید کی وجہ سے نہیں، کربلا میں جو قربانیاں دینی ہیں اس کی خاطر حسین کو اپنا حج چھوڑنا پڑا. کربلا میں نماز پڑھتے ہوئے نماز ظہر جس طرح سے ادا ہوئی اور نماز عصر تو ادا ہونے کی نوبت ہی نہ آئی، ایک سجدہ ہوا ہے، بہرطور نماز
پورے طور پر نہیں ہو سکی، تو حسین کو اپنی نمازیں، اپنا حج چھوڑنا پڑا کربلا کی خاطر۔ یزید نہیں چھوڑا رہا تھا حسین سے نماز۔ حسین کا دین کربلا کے بغیر بھی محفوظ تھا، لیکن حسین جانتے تھے اگر میں نے اپنا دین بچایا، اگر اپنے حج کو مکمل کرتا ہوں، اپنی نمازوں کو جاری رکھتا ہوں، تو امت پھر دوبارہ حج نہیں کر سکے گی۔ تو حسین نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، وہ اپنی نماز بچانے کے لیے نہیں، اپنا روزہ بچانے کے لیے نہیں، اپنا حج بچانے کے لیے نہیں، میرا حج بچانے کے لیے، آپ کی نماز بچانے کے لیے، آپ کا روزہ بچانے کے لیے۔ تو حسین کی ساری قربانیاں ہمارے لیے۔ عطا کا یہ عالم ہو کہ جب بخشش کرنے پہ آئے تو اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ تو اب بتائیے کہ کیا ہمیں حسین سے محبت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ قربانیوں کا یہ عالم ہے، احسانات کا یہ عالم ہے۔ اور اس کے بعد ایک پہلو اور بھی ہو سکتا تھا کہ جس سے ہمیں محبت ہے، جس ذات سے ہمیں تعلق ہو، ہمارا تعلق ہو، اس کا کسی سے تعلق ہو، تو وہ تعلق بھی سبب بن جاتا ہے محبت کی۔ آج مسلمان ذات رسالت سے محبت کا مدعی ہے کہ نہیں؟ عشق رسول بہت عام چیز ہے، کم از کم دعوے کی حد تک۔ اور اس عشق رسول کے عملی مظاہرے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضور کی ذات گرامی سے کوئی چیز نسبت رکھتی ہو، تھوڑا سا بھی تعلق ہو، تو وہ چیز ہماری نگاہ میں انتہائی پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے نالین مبارک کے نقش آپ دیکھیں گے، بہت سے کاروباری اداروں پہ آویزاں ہیں کہ اس کی برکت ہوگی، بہت سے مقامات پر بڑے عقیدت و احترام سے فریم کر کے وہ لگوائے گئے ہیں، اور مجھے شرف حاصل ہوا نالین مبارک کی زیارت کرنے کا، اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ ہندوستان میں شاہی مسجد میں، دہلی کے اندر جو شاہی مسجد ہے وہاں پر کچھ تبرکات رکھے ہیں، تو وہاں پر جب زیارت کے لیے گیا تو جو متولی تھا اس نے خاص طور پہ سوال پوچھا کہ آپ باوضو ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس کی کہ مسجد میں آیا ہوں تو باوضو آیا ہوں، ظاہر ہے کہ اتنا تو احترام مسجد کے تقاضوں کا مجھے بھی اندازہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا درود پڑھیے، اور یہ کہہ کے انہوں نے طاق میں سے مخمل کا ایک صندوق نکالا اور اس کو بڑے ادب سے کھولا، اور اس کے اندر چمڑے کے نالین مبارک وہ رکھے ہوئے تھے جو حضور کی طرف نسبت ہے کہ حضور کے نالین ہیں، اس کی زیارت کرائی۔ اب اس چمڑے کے جوتے میں جو چند تسموں پہ مشتمل تھا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ حضور سے نسبت تھی۔ امت کو حضور سے محبت ہے، تو اب حضور سے نسبت رکھنے والے یہ جوتے بھی اتنے محترم ہیں کہ باوضو ہو تو دیکھنا ہے نا بزرگان محترم۔ جہاں جہاں حضور کی طرف کسی شے کی نسبت ہوئی، وہاں پر اس شے سے محبت ہو گئی۔ مدینہ منورہ ہے، مدینہ شریف ہے، مدینے کی بات ہوگی تو ہم عقیدت و احترام سے تذکرہ کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ان گلیوں کی زیارت نصیب ہو جائے، وہاں کی عمارتوں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ یہ حضور کا شہر ہے، وہاں سے کوئی چیز لے آیا ہے، ارے وہاں کے درخت کی کھجوریں ہیں فرض کیجئے، وہ کھجوریں آ گئیں تو اب وہ ایک تبرک ہے، اس کی گٹھلی کو یوں ہی نہ پھینک دینا، کہیں لوگوں کے قدموں کے تلے آ کے پامال نہ ہو، مدینے کی کھجور ہے۔ رسول کی ذات سے کوئی نسبت ہوئی، جذبہ محبت بیدار ہو گیا۔ ارے جب رسول سے نسبت رکھنے والی یہ چیزیں جو بذات خود زندہ نہیں ہیں، جن کی نسبت براہ راست نہیں ہے، ان سے ہماری محبت کا یہ عالم ہے، تو وہ جو رسول کا گوشت پوست ہوگا، جو رسول کا خون ہوگا، اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اولاد رسول سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آل محمد سے کیوں دشمنی کی جائے، کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا کہ آل محمد سے کیوں دشمنی کی جائے۔ ان کی صفات بھی تقاضا کر رہی ہے محبت کیجئے، حضور سے نسبت بھی تقاضا کر رہی ہے کہ محبت کیجئے، ان کے امت پہ احسانات بتا رہے ہیں کہ محبت کیجئے، ان کی قربانیاں کہہ رہی ہیں کہ محبت کیجئے۔
ہر حوالے سے ان سے محبت کا تقاضا ہے، لیکن امت نے جو سلوک آل محمد سے کیا ہے، وہ لوگ کہ جو دشمنان رسول تھے ان سے بھی مسلمانوں کا یہ سلوک نہیں رہا۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں کے لیے کہا گیا یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ خیر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے تو اب وہ بھی رضی اللہ ہو گئے۔ کافروں کی اولادیں محترم ہو گئیں اسلام لا کے، اور رسول کی اولاد ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ امت کا یہ رویہ کیوں؟ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا صدیوں سے، اس دشمنی کی تفصیلات آگے بات چلے گی تو انشاءاللہ بہت سے پہلو سامنے آئیں گے۔ یہ دشمنی ہمیں قدم قدم پہ نظر آتی ہے۔ تاریخی طور پر ایک دشمنی کا جو واضح مظاہرہ ہے وہ تو یہی کہ آل محمد میں ہمارے سامنے 10 پشتیں گزری، اور ان 10 پشتوں میں جو خاندان کا بزرگ ترین فرد تھا، جو نمائندہ آل محمد تھا، جو نائب رسول کی حیثیت رکھتا تھا، وہ سب کے سب امت کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنے، سب منصب شہادت پہ فائز ہوئے نا۔ پورا سلسلہ امامت، اس کی تمام افراد جتنے دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب دنیا کے مظالم کے نشانہ بنے، اور یہ ظلم کسی غیر نے نہیں کیے، اس رسول کی امت نے کیے جو رسول سے محبت کی دعوے دار ہے۔ تو یہ عجیب و غریب رویہ کیوں ہے؟ بس یہی رویہ زیر بحث ہے کہ یہ عداوت آل محمد کیوں، یہ دشمنی، اس کے اسباب کیوں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اوپر گفتگو مقصود ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے چلے گا، لیکن قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے وہ سورہ نساء میں میری اس الجھن کا جواب، میرے اس سوال کا جواب کہ آخر اس دشمنی کا سبب کیا ہے، اس کا جواب قرآن مجید نے سورہ نساء میں، 4تھی سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا 54ویں آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا گیا، کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، یہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کی فضل اور اللہ کی عطا ہے۔ کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ افراد ہیں جن پر اللہ اپنا فضل نازل کر رہا ہے، اپنی عطائیں اس کی طرف عطائیں ہو رہی ہیں، تو دنیا اس پر جل رہی ہے، حسد کر رہی ہے۔ یہ محسود ہے، نشانہ حسد ہیں یہ ہستیاں، اور وہ حسد کرنے والے ہیں، حاسد ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ خبر دی گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، ان کی کوئی قومیت، کوئی شناخت، کچھ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ وہ حسد کر رہے ہیں۔ یہ بتانے کے بعد کہ وہ حسد کر رہے ہیں، تو اب حاسد بنیادی طور پر دیکھیے، حسد ہمیشہ اچھائی پہ ہوتا ہے، برائی پہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط روی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس غلط کام کے تحت وہ کچھ زندگی میں کسی قسم کی بھی کوئی کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، اس پر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ مخالفتیں برحق ہوتی ہیں۔ کسی کی برائی کے رد عمل میں پیدا ہونے والی مخالفت برحق ہے، کیونکہ یہ تو برائی کے خلاف جنگ ہے نا۔ حسد کب ہوتا ہے؟ کہ جب کسی شخص میں بھلائیاں ہوں، وہ بھلائیاں مجھے اپنی ذات میں نہ نظر آئیں، میں اس بھلائی کا تو توڑ نہ کر سکوں، لیکن یہ چاہوں کہ جس میں یہ بھلائی ہے اس کو نقصان پہنچ جائے۔ حسد کسی کی ملکیت چھین لینے کا، یعنی یہ تو توقع ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہو میں لے نہیں سکتا۔ کوئی شخص خدا نے اس کو اچھی صورت دی ہے، اور میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو اپنے وجود سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس اچھی صورت کو دیکھ کر اب میں وہ صورت لے تو نہیں سکتا، تو اب اس نہ لے سکنے کو، اس محرومی کے احساس کو
اچھائی سے محرومی کا احساس، وہ خوبی جو ہے اس سے محرومی کا احساس، اس نے مجھ میں ایک رد عمل پیدا کیا، اور وہ رد عمل اس کا نام ہے حسد۔ جو اچھائی سے محرومی کے احساس سے جو جذبہ پیدا ہو اس جذبے کو کہتے ہیں حسد، اور اس حسد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز خوبی تو ہم نہیں لے سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وجہ دشمنی یہ خوبی ہے، تو اب کوئی اور یا تو وجہ بناؤ، اگر اس شخص کے اندر کوئی عیب ہو تو اچھالو کہ ہاں شکل تو ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے کرتوت کیسے ہیں، یہ تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یہ تو بڑے مغرور آدمی ہیں، یہ تو اپنے لین دین میں بڑے دھوکے باز واقع ہوئے ہیں۔ وہ صفات جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی اس صفت سے جو وجہ رنجش ہے ان کا ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر کہیں شخصیت ایسی ہو کہ جس میں خوبی کے بعد کہیں کوئی برائی نظر ہی نہ آ رہی ہو تو وہاں کیا کیا جائے؟ بھئی جس کی شکل اچھی لگی تھی، جس کی شکل اچھی تھی اور حسد اس کے شکل کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں تو دیکھا تو کردار میں کئی پہلو ایسے تھے کہ جن کو میں اچھال سکتا تھا کہ یہ صاحب آپ کو نہیں پتا شکل تو بڑی اچھی، ویسے بڑے جھوٹے آدمی ہیں، یہ بڑے بے ایمان آدمی ہیں، ان میں یہ صفتیں تھیں، اس لیے میں ان کو اچھال کے اس طرح سے اپنے حسد کا اظہار کر گیا۔ لیکن اگر شخصیت وہ ہوتی کہ جہاں شکل کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی تھی یا حسد پیدا ہوا تھا، اب اس کے بعد ہم نے چاہا کہ کوئی عیب دیکھیں تو نہ کردار میں عیب نظر آیا، نہ قول میں کوئی عیب نظر آیا، نہ چال ڈھال میں کوئی عیب نظر آیا، نہ اس کے حالات زندگی میں کوئی خامی نظر آئی۔ جب ہر خامی سے پاک نظر آئے تو اب حسد کیسے ظاہر ہو؟ اب حسد ظاہر ہوگا اس طرح سے کہ اس وجود کو ختم کر دو۔ اگر اس کے کردار کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا تو پیش کر دیتے، لیکن اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو اب ایک ہی طریقہ ہے حسد کے اظہار کا کہ جو کوئی مقابل ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر امت نے آل محمد کو مسلسل ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دشمنی ہے، یہ جو عداوت ہے، اس کی بنیاد آل محمد کی کوئی خامی نہیں ہے بلکہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس سے امت کو حسد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد حسد ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان شخصیتوں میں اگر یہی کوشش تھی نا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو خاک میں ملا دیا جائے، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے، یہی تمام تر کوششیں ہوتی رہی نا، تو یہ کوششیں بتا رہی ہیں کہ اگر ان کے کردار میں کوئی عیب مل جاتا تو دنیا بآسانی دنیا سے کہتی کہ جی خوبیوں پہ مت جاؤ، ان میں تو یہ خرابی بھی ہے۔ جب خرابی کے تذکرے کے بجائے ان کو مٹا دینے کی کوشش ہو رہی ہو تو مٹا دینے کی ہر کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے کردار میں امت کو تلاش کے باوجود کوئی عیب مل نہیں سکا۔ یہ بے عیب کردار ہے نا جس کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور بزرگان گرامی، مجھے آج خصوصیت سے ایک حوالے سے گفتگو کرنی ہے، باقی انشاءاللہ تفصیلی باتیں آئندہ ہوتی رہیں گی، تو ذرا سے یہیں پر دیکھ لیجئے کہ ایک طرف مٹانے کی کوششیں ہیں، لیکن قرآن کی آیت کا تیور کیا ہے؟ یہ لوگ، یہ دنیا، اہل دنیا حسد کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے کچھ لوگوں کو کچھ عطا کیا ہے، اس پہ حسد کر رہے ہیں۔ تو سنو، اب یہ اللہ ہی تھا کہ ایک طرف حاسد کو پتا ہے کہ یہ صفات سے حسد کرتا ہے، خوبیوں سے حسد کرتا ہے، یہ بھی جانتا ہے اللہ کے حاسد ہیں، اس کے باوجود اب کہتا ہے کہ سنو، تم یہی چاہتے ہو نا کہ ان میں یہ جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، نہ رہیں، تو اچھا سنو، ہم ایک فہرست دے رہے ہیں کہ ان کے خزانے میں کیا کیا ہے۔ چور سے بتایا جا رہا ہے، ڈاکو سے بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سا خزانے میں مال ہے، پتا، یہ پتا بتا رہے کس کے پاس ہے، وہ جن سے تم حسد کرتے ہو نا، میں ان کے پاس یہ مال رکھا رہا ہوں، یہ تو جگہ ہے۔ مال رکھنے کی جگہ بتا دی گئی، اس کے بعد مال بتایا گیا کہ سنو کہ ہم آل ابراہیم کو ایک خزانہ عطا کرتے ہیں جس کا نام ہے کتاب، دوسرا خزانہ عطا کرتے ہیں جس کا نام ہے حکمت،
اور تیسرا خزانہ دے رہے ہیں ملک عظیم. اب یہ 3 خزانے ہم عطا کر رہے ہیں، ہو سکے تو ان سے کتاب چھین کے دکھاؤ، حکمت لے کے دکھاؤ، ملک عظیم لے کے دکھاؤ. گویا یہ دوسرے لفظوں میں پروردگار عالم اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے. دیکھو تم یہ سمجھتے تھے کہ تم ان سے ان کی صفات چھین سکتے ہو، لو دیکھو یہ کچھ میں عطا کر رہا ہوں، اب یہ میری عطا ہے، اس کو چھین کے دکھا دو. اگر چھین لینا تو سمجھ لینا میں خدا نہیں. اس کا وعدہ یہ ہے کہ یہ صفتیں جو ہم نے عطا کی ہیں یہ ان کی ملکیت رہیں گی، تم اپنی سی پوری کوشش کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے. زمانہ اس چیلنج کو سمجھا نہیں، اور اس کے باوجود سمجھ لیتا تو ہمت ہار دیتا. لیکن اس دن سے لے کے آج تک امت کی یہ کوشش ہے کہ وہ آل محمد کو مٹا کے دم لیں. اچھا اب یہاں میں لفظ امت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتفاق سے اس سارے حسد کے عمل کی ذمہ داری امت بخوشی قبول کر رہی ہے. مظالم آل محمد سے اگر امت خود کو لا تعلق ظاہر کر دے کہ جو کچھ مظالم ہوئے ہیں آل محمد پر ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو ہم ہرگز امت کا نام نہ لیں. لیکن جب صورت یہ ہو کہ امت کا تمام وقت اس بات میں صرف ہو کہ معاویہ یزید کی وکالت کیسے کی جائے، اس بات پہ وقت صرف ہو کہ جو قاتلان آل محمد ہیں ان کے دفاع میں کیا کچھ کہا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پارٹی میں ہیں نا جس کا دفاع کر رہے ہیں، آپ ظلم کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں نا. تو جب تک امت ظالموں کا دفاع کرتی رہے گی ہم آل محمد سے حسد کا بوجھ امت کے سر ڈالتے رہیں گے. آج امت ان مظالم سے دستبردار ہو جائے، وہ کہہ دے یزید ہمارا نہیں، وہ کہہ دے یزید کے اجداد ہمارے نہیں، وہ کہہ دے یزید کی اولاد ہماری نہیں، تو ہمیں بھی اس سے کوئی جنگ نہیں ہوگی. آج دستبردار ہو جائیے آپ تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. مسلسل 1400 سال سے یہی کوشش ہے. اب حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان نظر کے سامنے سارے حقائق ہیں کہ 1400 سال سے مسلسل کوشش یہ ہے کہ ہمیشہ امت کا وکیل جب وکالت کرتا ہے تو صرف ظالم کی وکالت کرتا ہے، مظلوم کی حمایت میں ایک بات نہیں نکلتی. کسی نے کسی مرحلے پر مظلوم کی حمایت نہیں کی. امت کے وکیل جو اپنے آپ کو امت کہتے ہیں، تو پھر اب جو کچھ ظالم کے حصے میں آتا ہے اس کو لینے کے لیے بھی تیار ہو جائیے. اگر ظالم کے لیے زمانے کی نفرت ہے تو آپ ان نفرتوں کا نشانہ بنیں گے. اگر ظالم کے لیے اللہ کی لعنت ہے تو آپ ان لعنتوں کے مستحق بنیں گے. تو چنانچہ بزرگان محترم آل محمد سے ادھر تو مخالفت ہو رہی ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم لے کے دکھاؤ جو کچھ ہم دے رہے ہیں. تو اب جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ کوئی لے سکتا ہے؟ دعویٰ تو ہے نا، یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لے کے دکھاؤ. تو اب بس صرف ایک پہلو کی نشاندہی کروں گا. زمانہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ آل محمد کو مٹا دے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو ملک عظیم دیا ہے. یہ کائنات تم سمجھتے ہو تمہارے تصرف میں ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہوا کے ایک جھونکے سے آج آئے ہو، کل چلے جاؤ گے، لیکن ان کا اقتدار قائم ہے، قائم رہے گا. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اس سوال کا، اور جواب بھی مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے. تاریخ کی کچھ بحثیں ہیں. مثلا یہ کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام کہاں دفن ہوا. یہ نہ سمجھیے گا کہ بے ربط ہو رہا ہوں،
نہیں، کلام مربوط ہے. سر امام حسین علیہ السلام کہاں دفن ہوا؟ تو اب وہ کسی نے کہا کہ صاحب مصر میں مشہد راس الحسین بنا ہوا ہے. کچھ مورخین نے لکھا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں، جب شام سے قید سے رہائی ہوئی ہے تو کربلا ہوتے ہوئے گئے ہیں اور یہاں سر مبارک کو اور دوسرے شہداء کے سروں کو ان کے اجسام کے ساتھ ملحق کر کے دفن کیا، کربلا میں دفن کیا. کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ امام اپنے ساتھ لے گئے اور مدینہ منورہ میں دفن کیا. شام میں باب صغیر کے قبرستان کے بالکل بالمقابل ایک جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر امام حسین السلام کے سر مبارک اور اس کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے سروں کے دفن ہونے کا مقام ہے کہ یہاں دفن کیا گیا. بہت سی جگہ ہو گئی نا. جناب امیر کے بارے ہم سب جانتے ہیں کہ نجف اشرف میں آپ کا مزار مبارک ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک شہر ہے جس کا نام مزار شریف ہے، افغانستان کا مشہور شہر. مزار شریف کہلاتا اس لیے ہے کہ یہاں ان کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مزار ہے. خاتون جنت کے متعلق ایک مقام جنت البقیع میں ہے، قبر ہے کہ یہ جناب خاتون جنت کی قبر ہے، لیکن بہت سے محققین کا خیال ہے کہ آپ یہاں دفن نہیں ہیں، آپ روضہ رسول میں اس مقام پر کہ جو روضہ رسول اور حضور کے مقام سجدہ جہاں پہ مصلی آپ کا ہوتا تھا اس کے درمیان کی جو جگہ ہے جہاں ممبر ہوتا تھا اس جگہ سے لے کے اور حضور کے روضے کے درمیان کوئی جگہ ہے وہاں پر آپ دفن ہیں. کچھ اور روایتوں کے مطابق یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو اس حجرے میں دفن کیا گیا جس کے اندر آپ کا انتقال ہوا. بہرطور ایک سے زیادہ روایتیں ہیں آپ کے مدفون ہونے کی اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا مدفن کون سا مقام ہے. یہ تو براہ راست معصومین کی بات ہے. ان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے متعلق ڈھیروں روایتیں ہیں. مثلا حضرت رقیہ جناب امیر علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں، اور ان کے متعلق ایک روایت اہل لاہور پاکستان میں لاہور والے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بی بی پاک دامنہ کے نام سے ایک مزار ہے، وہ کہتے ہیں حضرت رقیہ کا مزار ہے. اور بہت عرصے تک شام کے اندر وہ مزار جو آج رقیہ بنت الحسین کا مزار کہلاتا ہے، اس مزار کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ یہ رقیہ بنت علی کا مزار ہے، یعنی حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار وہاں بتایا جاتا رہا. وہ تو بعد میں ایک واقعہ ہوا جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کم از کم رقیہ بنت علی کا مزار نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد سے اس جگہ کو رقیہ بنت الحسین کہنے لگے، اس مقام کو اور اس مزار کو. یہ تو براہ راست مزاروں کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی جماعت تھی حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی، اور سب کے سب آج مسلمان سب کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، سب کو روحانیت کے بلند درجوں پہ فائز قرار دیتا ہے اور ان کے اوپر ایمان لانا شرط اسلام قرار دیتا ہے. ساری باتیں ہیں، لیکن اس پوری دنیا میں گھوم جائیے، یہ جو عظیم ہستیاں گزری ہیں تو ان کے روحانی اثرات کچھ تو ہوں گے، ان کی کرامتیں، ان کے معجزے، کوئی علامتیں ہوں گی. پوری دنیا دیکھ ڈالیے، کہیں ملے گا یہ قدم شریف ہے، کس کا قدم؟ یہاں مولا علی آئے تھے. یہ در عباس ہے، کیوں در عباس ہے؟ یہاں حضرت عباس گھوڑے پہ آئے تھے، ان کے سموں کا نشان ہے. یہ پتھر پر ایک نشان ہے پیروں کا، یہ کس کا ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے نقش قدم ہے. جگہ جگہ معجزے کی جگہیں ہیں، گنانا شروع کروں تو ایک فہرست بن جائے گی. ہر علاقے میں، اس علاقے میں جہاں علی کا نام لیوا نہیں آیا، یہ عجیب بات ہے. بعض ایسے علاقے بھی ہیں دنیا میں جہاں علی کے نام لیوا نہیں پہنچے، ان کے محبوں کی جماعت، یہ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں گیا لیکن علی پہنچ گئے. خارجیوں کی مملکت ہے مسلکن، ان کا سلسلہ نہربان کے خارجیوں سے جڑتا ہے. وہ لوگ علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے، آپ کے ہمسایہ ریاست ہے، کوئی اور نشانی ملے نہ ملے، کسی اور کا پتہ ملے یا نہ ملے، مومنین کو وہاں گئے ہوئے مشکل سے 300-350 سال گزرے ہیں. اس سے پہلے وہاں پہ مومن یعنی محبان علی نہیں پائے جاتے تھے. ان دشمنان علی کے مملکت میں بھی صرف کسی اور کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن ایک پہاڑی ہے، غلہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس پہاڑی کو نسبت دی جاتی کہ یہاں مولا علی آئے تھے. اب تاریخی طور پر آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، نسبت تو دی جا رہی ہے نا.
20 مقامات دنیا میں ہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی نہ کوئی واقعہ ان ہستیوں کی طرف ہے۔ اب ذرا یہ ساری گفتگو جو میں نے کی، یہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اتنے بہت سے نشانات، الجھن تو ہوتی ہے مورخ کو، کیسے فیصلہ کرے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ صحیح غلط کے چکر میں نہ پڑو، اس لیے نہ پڑھو کہ اچھا یہاں ایک پہلو اور عرض کر دوں کہ یہ ہستیاں جو ہیں انہوں نے خود بھی کوشش کی کہ ان کا نام و نشان نہ رہے۔ دشمن تو اپنے طور پہ کر رہا تھا نا، ان کو بھی دیکھیے تو ان کے یہاں بھی کوشش یہ کہ نام و نشان نہ رہے۔ جناب سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں تو یہ کہتی ہوئی جا رہی ہیں کہ میرے نشان قبر کو ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ علی بن ابی طالب نے 40 مقامات پر نشان قبر قائم کیا تاکہ دنیا کو صحیح قبر کا نشان نہ ملے۔ مولا کائنات خود دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ اہتمام کرتے ہوئے کہ دیکھو کچھ دور تک تو اہل کوفہ کو ساتھ چلنے دینا، اس کے بعد ان سب کو واپس کر دینا، اور صرف مخصوص افراد ہیں جو مجھے اس جگہ تک پہنچائیں گے جہاں مجھے دفن کیا جائے۔ اور چنانچہ کافی عرصے تک، تقریباً 140 ہجری میں جناب امیر کی شہادت ہوئی ہے، 144 ہجری میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کوفہ لائے گئے، ایک طرح کی نظر بندی تھی منصور دوانیقی کے دور میں، تو اس زمانے میں آپ نے کوفہ میں آ کے پھر یہ انکشاف فرمایا تھا کہ یہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے جد کی قبر ہے، اور نجف اشرف میں جو مقام آج قبر بنا ہے وہ امام کے تشریف لانے سے ظاہر ہوا، ورنہ جناب امیر نے اپنے نشان قبر کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دشمنان آل محمد نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن ہونے سے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اگر دفن کریں گے تو کوئی نشان بن جائے گا، بہتر ہے کہ یہ حیوانوں کی نظر بن ہو جائیں، یہاں صحرا میں پڑی رہیں گی، وحشی جانور پرندے ان کو ختم کر دیں گے، ان کا نشان نہیں رہے گا، یہ ان کی کوشش تھی۔ بہرطور آل محمد کی اپنی کاوش بھی یہ رہی کہ ان کا نام باقی نہ رہے، دشمنوں کی کوشش بھی ہے کہ ان کا نام باقی نہ رہے۔ دشمن تو دشمنی سے ایسا کر رہے ہیں، آل محمد چونکہ اپنے نفس کو راہ خدا میں فروخت کر چکے ہیں، اس لیے وہ اس بات کے قائل ہی نہیں کہ وہ اپنے کو باقی رکھے، وہ تو خدا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے آئے ہیں، ذکر خدا کو باقی رکھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں، بلکہ پرواہ نہیں، ان کی کوشش ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ جانے، صرف اس کو جانے۔ اب یہ اس کا کام ہے، اب یہ اس کا کام ہے کہ ایک طرف دشمنوں کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم حسد کرتے ہو نا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا بگاڑ لیتے ہو ان کا۔ ایک طرف ان کو جواب دینا ہے اور دوسری طرف ان سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ تم نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی، تم نے اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ جب تک ہمارا نام باقی ہے اس وقت تک تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا۔ تو جناب والا، یہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو نشانات ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دیکھو تم مٹانا چاہتے تھے نا، تمہارا حسد ان کو مٹانے کی فکر کر رہا تھا، ارے تم ان کی صفات تو بڑی دور کی چیز ہیں۔ دیکھیے جسم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، شخصیت کو نقصان پہنچانا آسان بات نہیں ہے۔ کسی انسان کے مزاج میں جو اچھائیاں ہیں ان کے اوپر آسانی سے حملہ نہیں ہوتا، ہاں جسم کو جو جتنا چاہے ضرر پہنچا دے۔ اللہ نے جسم سے نسبت رکھنے والی جگہ قبر، اس کے سلسلے میں بھی بقا کا اتنا اہتمام کر دیا کہ گویا حاسدوں کا جواب ہے کہ تم ان کے جسم کو تو ضرر پہنچا نہیں سکتے، ان کی قبروں کو تو مٹا نہیں سکتے، تم ان کی صفات کو کیا مٹاؤ گے؟ وہ صفات آج قائم و دائم ہیں اور دنیا نہیں مٹا سکی وقتی طور پر۔ دیکھیے کتنا عجیب و غریب پہلو ہے تاریخ کا۔ ایک بچہ 4-5 سال کا سن ہو،
تو معاشرے میں وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہوتا. فلاں کا بیٹا ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کے کوئی ذات کا حوالہ نہیں ہے کہ اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے. بس زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی بیٹی ہے. اسی کے حوالے سے بات ہوگی نا جس کی اولاد ہے. اس کی اپنی شخصیت کوئی خاص نہیں ہوتی. اگر دنیا میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہی کہا جائے گا فلاں کا بچہ 4 سال کا تھا، انتقال ہو گیا. بتائیے اس کی قبر کسی کی توجہ کا مرکز ہوگی؟ کسی کو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ ماں باپ اپنی محبت سے کبھی آ جائیں تو اور بات ہے، دوسروں کی بات کر رہا ہوں، اور عزیز اور رشتہ دار وہاں پھول چڑھانے نہیں جائیں گے، وہاں فاتحہ پڑھنے نہیں جائیں گے. بلکہ اگر کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ تمہاری بخشش کا سامان یہ ہے، تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس بچے کو، یہ معصوم بچہ، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اور چند دنوں کے بعد اس نشان کے اوپر کوئی اس قبر کا نشان تک باقی نہیں رہے گا. اور اگر کہیں اس بچے کی موت کسی ایسی فضا میں ہوئی ہو کہ جہاں اس موت کو لوگوں تک پہنچایا بھی نہ جا سکے، اس خبر سے لوگ آگاہ بھی نہ ہو سکیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب بتائیے اس بچے کا کسی کے ذہن میں تصور بھی ہوگا دنیا کے اندر؟ یہ ہمارے بچوں کی بات ہے. لیکن وہ جن کے بچوں کے تحفظ، جن کے ذکر کے تحفظ کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، ان کے ہاں دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. 4 سال کی ایک بچی ایک قید خانے میں گزر جائے اور قید خانے کی تاریکی ہی میں دفن کر دی جائے. لیکن آج کیا دنیا بھلا سکی ہے اس بچی کو؟ اس بچی کا ذکر قائم و دائم. کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس نے کسی میدان جنگ میں جا کے کوئی معرکہ سر کیا ہو. کوئی ایسی عالمہ نہیں تھی کہ اس نے منبر پہ چڑھ کر درس دیے ہوں. کوئی راویہ حدیث نہیں تھی کہ اس نے روایتیں بیان کی ہوں. اب اگر باقی رہ جائے تو اس کو اللہ کا ایک معجزہ کہیے گا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کرم خاص ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو تم مٹانا چاہتے تھے، ہم زندہ رکھتے ہیں. تاریخ نے کتنے پردے ڈالے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گاہے گاہے پردے پڑتے رہے ہیں، یہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس سچائی کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس پر کتنے ہی پردے پڑیں، آخر ایک نہ ایک دن حقیقت ظاہر ہو کے رہتی ہے. کل تک دنیا کہتی تھی یہ مزار سکینہ یہ مزار رقیہ بنت علی کا ہے. اسی مزار کو آج سے 200 سال پہلے تک رقیہ بنت علی کا مزار کہا جاتا رہا. اس کے بعد ایک مرحلے پر قبر کھولنے کی نوبت آ گئی، اور جب قبر کھولی گئی تو اس کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ کسی عمر رسیدہ، کسی جوان خاتون کی قبر نہیں ہے، بلکہ ایک ننھی بچی کی قبر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ رقیہ بنت الحسین کی قبر ہے. لیکن جب تاریخیں دیکھی گئیں تو حسین کی کسی بیٹی کا نام رقیہ نہ ملا. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کے لیے کبھی حسین نے لقب کے طور پر سکینہ کہا، کبھی لقب کے طور پر رقیہ کہا. یہ وہی بچی ہے جو قید خانے میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. بعض حوالوں میں آج کا دن یعنی جو 13 تاریخ ہے، آج اس کی شب ہے، یہ شب شہادت ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی. آج جا کے مزار مقدس کی زیارت کیجئے اور پھر ذہن میں ذرا تصور کیجئے کہ کن حالات میں دنیا سے رخصت ہوئی تھی بچی. اور پھر اس اعجاز کا، اس زندہ معجزے کا اعتراف کرے انسانیت کہ دیکھیے ان حالات میں دنیا سے رخصت ہونے والا اس شان سے آج دنیا میں رہ سکتا ہے. اندازہ ہے آپ کو کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے یہ بچی. اگر ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ جو قیدی تھے ان کو ایک قید خانے میں رکھا گیا ہے تو اپنے اس تصور کو درست کر لیجئے. یزید نے دمشق میں قیدیوں کو ایک قید خانے میں نہیں رکھا. کچھ عرصے ایک قید خانے میں رہتے تھے، پھر وہاں سے دوسرے میں، پھر وہاں سے تیسرے میں، کئی قید خانوں میں منتقل کیا گیا. اسی لیے جب آپ مختلف روایتیں دیکھتے ہیں تو اس میں الجھن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسے کہا جا رہا ہے اور یہ کیسے کہا جا رہا ہے. کبھی تذکرہ ہوتا ہے کہ قید خانوں میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن اور رات کے آنے جانے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تیز دھوپ میں سارا دن جھلستے رہتے تھے، یہ بھی روایت ہے.
تو یہ دونوں متضاد نہیں ہیں. بات اتنی سی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ حفاظتی نقطہ نظر سے کہ کہیں کوئی کسی کے دل میں ان پر ہونے والا ظلم رد عمل نہ پیدا کر دے اور کسی موقعوں پر قیدیوں کی رہائی کا انتظام نہ ہو جائے، ایک یہ سبب ہو سکتا ہے. اور دوسرے یزید کی ظلم پسندی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے ایک مشکل اگر لگاتار پڑتی رہے، ایک کیفیت اگر لگاتار رہے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس میں تکلیف باقی نہیں رہتی. اس لیے یزید آل محمد کو اذیت دینے کے لیے روز نئے انداز کی تکلیف دیتا تھا. تپتی دھوپ کی مصیبتیں برداشت کر چکے، اچھا اندھیرے کی مصیبت برداشت کرو. بس سامعین گرامی، اسی ذیل میں اسی طرح سے قید خانے بدلتے بدلتے ایک قید خانہ یزید نے اپنے محل کے قریب ایک تہ خانے میں منتخب کیا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی. اس قید خانے میں بیویاں جب لا کے رکھی گئیں تو اب کیفیت یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ دن کب ختم ہو گیا، رات کب آ گئی. ذرا تصور کیجئے ماؤں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی. قید خانہ ہے، بچے اگر رات کو رونے لگے تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چراغ جلا دیا جائے، روشنی کر دی جائے. یہاں تو جب سے بچے آئے ہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اب باہر دن ہے کہ رات ہے، اندازے سے دن گزرا، بس ایک دن کی بات ہے یہ ساری، اندازے سے دن گزرا، رات کسی وقت شروع ہو گئی. بچے بس اپنے جسم کے معمول کے تحت یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے. لیکن اس اندھیرے میں ایک بچی تھی، اور بچے بھی تڑپے اور بچے بھی اندھیرے میں گھبرائے، لیکن مائیں یہ کہہ کے چپ کرا دیتی تھی کہ ثانیہ زہرا کو تکلیف ہوگی. ثانیہ زہرا جناب زینب تمہاری مصیبت کا سدباب نہیں کر سکیں گی، وہ بےتاب ہوں گی، خبردار رونا نہیں رونا نہیں. اور بچوں کو تو چپ کرا دیا گیا. ایک بچی 4 سال کی وہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی، بھوبی اماں آپ نظر نہیں آ رہی، مادر گرامی آپ دکھائی نہیں دے رہی. اور ذرا تصور کیجئے کہ جو بچی اب سے چند ماہ پہلے اپنے بابا سے اس طرح سے بچھڑی ہو کہ اس دن سے بابا کو ڈھونڈ رہی ہو، بابا نظر نہیں آتا، تو اب آج جب پھوپھی بھی نظر نہیں آتی، ماں بھی نظر نہیں آتی، تو وہ سمجھی کہ یہ بھی وہی چلے گئے جہاں بابا چلے گئے. بس اب تو بابا بھی یاد آ رہے، کبھی پھوپھی اور ماں کو آواز دیتی ہے، کبھی کہتی بابا سکینہ اکیلی رہ گئی. ماں آ کے تسکین دیتی ہے، پھوپھی تسکین دیتی ہے. اچھا جسم کے لمس سے احساس ہو گیا کہ پھوپھی موجود ہے، ماں موجود ہے، لیکن بابا اب امید بندھی کہ اب شاید بابا بھی قریب آ جائے. جیسے یہ نگاہوں سے اوجھل ہو کے انہوں نے مجھے ان کے ہاتھ کو محسوس کر رہی ہوں، ان کی آغوش کو محسوس کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کبھی بابا کی بھی آواز آ جائے، بابا بھی سر پہ ہاتھ رکھ دے. بس یہ احساس ہونا تھا، تڑپ تڑپ کے بابا کو یاد کرنے لگی. سامعین کرامی، بیوی کا رونا تھا کہ تمام بیویاں ساتھ مل کے گریہ کرنے لگی. قید خانے میں صدا بلند ہوئی، آواز پہنچی یزید تک. اب دنیا کہتی کہ یزید نے جب سنا کہ سکینہ رو رہی ہے، بیویاں رو رہی حسین کو یاد کر کے، تو یہ کہا تھا کہ اچھا سر حسین کو لے جاؤ. یہ مقصد یہ تھا کہ شاید سر کو دیکھ کے تسکین ہو جائے. بزرگان گرامی یہ نہ سمجھیے کہ یہ رحم کے تحت کام کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حادثے میں مارا جائے، جسم کو نقصان پہنچے، تو کم سن بچوں کو لاش کے قریب نہیں لے جاتے، اسے تو لاش سے دور رکھا جاتا ہے. بھلا بتائیے کٹا ہوا سر کسی تڑپتی ہوئی بچی کے لیے سکون کا سامان ہو سکتا ہے؟ یہ سر سکون کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ سر عبرت کے لیے بھیجا گیا تھا. سکینہ اپنے باپ کا انجام دیکھا ہے، اگر چپ نہ ہوئی تو تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے. بس آمین گرامی
चंद जुमलों की ज़हमत दूंगा। सरे मुबारक आया, सकीना ने बाबा की खुशबू महसूस की। देख तो कुछ नहीं सकती ना, तारीकी है। उस खुशबू में बाबा के सर के खुशबू सूंघी। अब उस सर को सकीना ने अपनी आगोश में ले लिया, अंदाजे से जहां रुखसार था रुखसार रखा। अब तसव्वुर तो यह था ना कि जब बाबा के रुखसार पे रुखसार रखती थी तो सीना बाबा के सीने पे होता था। बाबा सर तो मौजूद है, आपका सीना कहाँ है? सीना कहाँ है बाबा? सकीना बहुत दिन से जी भर के सो नहीं सकी। बाबा मेरा बिस्तर कहाँ है? वो तो आपके सीने पे सोने की आदी। ये कह के रुखसार को रुखसार पे रखा, रोती रही, चीखें मार मार के रोती रही। आहिस्ता आहिस्ता चीखें दबनी शुरू हुई और उसकी जगह सिसकियां आने लगी। सिसकियां कम हुई तो उसके बाद सुबकी की आवाज आती थी। बच्ची थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिचकी सी लेती थी। फिर उसके बाद एक सन्नाटा सा तारी हो गया। सन्नाटा तारी हुआ, किसी ने कहा ज़ैनब बच्ची को सर से जुदा कर दो। अब बच्ची कब तक सर को लिए रहेगी, थक गई होगी। बीवी जनाब ज़ैनब ने अंधेरे में टटोल के सकीना का शाना पकड़ा। अचानक कुछ जिस्म की हरारत की कमी ने ज़ैनब को परेशान कर दिया। कहा सकीना, कोई जवाब नहीं आया। इतने में सैयद सज्जाद की आवाज है, पुपी कही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। बस आमीन मोहतरम, दुआ कीजिए कि कभी किसी को आलम में मुसाफिरत में मौत ना आए, और अगर आलम में मुसाफिरत में मौत आनी हो तो कम से कम कैद खाने में ना आए। देखिए अभी कितने शरीयत के तकाजे हैं जो सैयद सज्जाद को पूरे करने हैं। अभी कफन देना है, अभी गुस्ल देना है, उसके बाद दफन करना है। और कैदी ये सब कैसे करे? पहली मंजिल थी गुस्ल देने की। गुस्ल के लिए पानी चाहिए। अब हमें नहीं मालूम कि पानी कहां से आया। बाज़ रवायतों में है कि अहले हरम को पानी इतना कम मिलता था, हर तीसरे दिन पानी आता था। तीसरे दिन कैद खाने में पानी आता था, और ये पानी इतना कम होता था कि जनाब ज़ैनब को पानी न मिलने की वजह से अपने हिस्से का पानी बच्चे को पिलाती रही, तो जनाब ज़ैनब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी। सुनिए ना आप लोगों ने रवायत, इतना कम पानी था। अगर इसकी मिकदार का मजीद अंदाजा लगाना हो तो इस रवायत से अंदाजा लगाइए कि जब सकीना का इंतकाल हो गया तो सैयद सज्जाद ने कहा था, हमें हमारे 9 बारियों का पानी एक साथ दे दो, हम 9 बारियों तक पानी नहीं मांगेंगे, हम पानी नहीं मांगेंगे। बहरतौर न मालूम इन बारियों का पानी मिला या शरीयत ने रास्ता बताया था कि अगर पानी न हो तो तयम्मुम दिया जा सकता है। सैयद सज्जाद ने तयम्मुम दे दिया होगा और इस तरह से गुस्ल हो गया होगा। उसके बाद कफन की नौबत आई। जाहिर है यहाँ कफन कहाँ से होता? ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरें भी उतर चुकी हैं करबला में, कहाँ से कफन आता? लेकिन शरीयत ने कहा कि अगर कफन मुयस्सर न हो तो जिस लिबास में मरने वाला मरे उसी लिबास में दफन कर दो। भाइयों ये तो मेरी समझ में आ गया कि पानी नहीं मिला होगा, तयम्मुम करा दिया गया होगा। अगर कफन नहीं था तो उसी लिबास में दफन कर दिया होगा। लेकिन खुदारा ये बताओ कि सैयद सज्जाद ने कैद खाने में कब्र कैसे खोदी? बस आखिरी जुमला मैं अर्ज करूंगा, हमें नहीं मालूम कि कब्र कैसे खोदी, इसलिए कि सैयद सज्जाद के पास जुल्फ़िकार नहीं है, कैद खाने में जुल्फ़िकार नहीं है, खोदने के आलात नहीं है, बस हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। हमें नहीं मालूम सैयद सज्जाद ने कब्र कैसे खोदी। बस रवायत में एक जुमला मिलता है कि जब सकीना को दफन करके खड़े हुए तो दोनों हाथों की तमाम उंगलियों से लहू बह रहा था।
حسین یا 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 حسین میں نے ہونے کے بعد اشک گوہر بن گئے غم کی دوا ہونے کے بعد